لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. میرے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ وہی ہے جس نے کہ بھیجا ان پڑھوں میں امیوں میں ایک پیغمبر انہیں میں سے یتلو علیہم آیاتی، وہ ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، یعنی ان کو سرکل کرتا ہے، ان کو مانتا ہے، سنوارتا ہے، اور ان آیات کا، ان تعلیمات کا رنگ چڑھاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی، الکتاب کی یعنی قرآن شریف کی، والحکمہ اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یعنی ایک ایسی قوم، ایک ایسی امت اور ایک ایسے انسانی گروہ کو اس کے سپرد کیا گیا ہے اصلاح و تربیت کے لیے، جو اپنی انتہائی پستی کو پہنچ چکا تھا. اس لیے اس کو کام وہاں سے شروع کرنا تھا جہاں انسانیت کی حدود بھی مشکل سے شروع ہوتی ہیں، حیوانیت کی حدود ختم اور انسانیت کی حدود شاید شروع ہوتی ہیں. اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو تھوڑے الفاظ کے تھوڑے تغیر و تبدل سے 3 جگہ بیان فرمایا ہے. پہلے سورہ بقر میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے سلسلے میں کہ وَبَعَثْنَاهُمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے پروردگار، میری اولاد میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ فرمائے. اور تزکیہ کے معنی میں نے پہلے بیان کیا اور ابھی اور تشریح کروں گا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے. پھر دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بہت بڑا احسان بیان کرتے ہوئے، اپنے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان پر اس کا رنگ چڑھاتا ہے، ان کو ان کی اصلاح اور تربیت فرماتا ہے اور کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ مضمون میرے جیسے انسان کے ذہن میں جو قرآن مجید پر بہت زیادہ عبور نہیں ہے اور حافظ بھی نہیں ہے اتفاق سے، خوش نصیب سے، اسی وقت غور کرنے سے مجھے 3 آیتیں ایسی نظر آئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون بہت اہم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں، بہت جلیل القدر نعمتوں کا ان میں تذکرہ فرمایا ہے. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گویا ارکان 4 ہیں، 4 ستون ہیں. پہلا ستون ہے تلاوت آیات، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا دینا. اور دوسرا ستون ہے بعض آیتوں کی ترتیب کے مطابق
تزکیہ یعنی ان کی تربیت فرمانا، اور بعض ایک آیت کی ترتیب کے 2 آیتوں کی ترتیب کے مطابق 2 آیتوں کی ترتیب کے مطابق کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، کتاب کی تعلیم دینا یہ ایک دوسرا ستون، حکمت کی تعلیم دینا تیسرا رکن، اور زکیہم ان کا تزکیہ فرماتا ہے یہ چوتھا رکن۔ گویا نبوت کے 4 ارکان ہیں، جیسے کہ اسلام کے آپ نے عبادات کے سلسلے میں 4 ارکان سنے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ویسے نبوت محمدی کی یہ 4 شعبے ہیں، بہت اہم شعبے، ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم سے کم 3 جگہ تذکرہ فرمایا ہے اس ترتیب الفاظ کے ساتھ، اور علیحدہ علیحدہ اور دوسرے سیاق و سباق میں اور دوسرے انداز سے، تو نتیجے کے طور پر، تعلیم کے طور پر، واقعے کے طور پر اور بہت جگہ اس کا تذکرہ مل جائے گا ان لوگوں کو جن کی نظر گہری عمیق ہے قرآن مجید کے بارے میں، اور وہ اشارے سے بہت دور تک کی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ تو بھائیو، نبوت محمدی کی یہ 4 ارکان ہیں، اور یہ 4 ارکان وہ ہے کہ جو ملت امت کی وجود اور بقا اور امت کی ترقی اور امت کے ارتقاء اور امت کے اخلاق، اعمال، عبادات، اس کے مقامات اور اس کے کمالات اور اس کی فتوحات، روحانی اور اخلاقی فتوحات، اس کی تبلیغ و دعوت اور اس کی بلندی اور اس کی اخلاقی بلندی اور تفوق اور اس کی تاثیر اور ہدایت اور اس سے جو عالم کو نفع پہنچا، سب کا سلسلہ ان 4 ارکان میں سے کسی نہ کسی رکن پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ بلکہ وہ سمجھیے کہ اس وقت امت میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، امت بحیثیت امت کے، میں کہ انسانی گھروں یا انسانوں کے جنگل کے کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، کہ بھیڑ ہے، ایک امبو ہے، ایک گلہ ہے انسانوں کا، جیسے حیوانوں کا گلہ ہوتا ہے، ریوڑ ہوتا ہے، میں انسانوں کے ریوڑوں کا، انسانوں کے گلوں کا ذکر نہیں کرتا۔ امت بحیثیت امت کی، جس کو امت کہا گیا ہے، امت کی حیات کا ظہور ان 4 ارکان کا رہنے ملت ہے، اور امت کے کمالات اور فتوحات اور امت کے سے جو ادارے وجود میں آئے، جو مراکز وجود میں آئے، خواہ وہ علمی مراکز ہوں، خواہ وہ روحانی مراکز ہوں، اور اس سے جن چیزوں کا احیاء ہوا، جو چیزیں زندہ ہوئی، ان سب کا نسب نامہ ان میں سے کسی نہ کسی رکن پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ مقطوع نسب ہے، وہ ادارہ مقطوع نسب ہے، وہ ادارہ صحیح النسب نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے اس میں کوئی بے ادبی نہ ہو اور مذاق سلیم پر گھرا نہ گزرے، تو میں کہوں کہ وہ ادارہ، وہ صحیح النسب ادارہ نہیں ہے امت کا، جس کا نسب نامہ ان 4 ارکان میں سے کسی رکن پر جا کر منتہی نہ ہوتا ہو۔ وہ مدرسہ صحیح النسب نہیں ہے جس کا نسب نامہ جیسے ہمارا آپ کو شجرہ ہوتا ہے، ایسے امت کے روحانی ظہور کا، امت کے روحانی ارتقاء کا، امت کے علمی ظہور کا، امت کے علمی ارتقاء کا، امت کے علمی وسعت اور فتوحات کا، امت کی باطنی کمالات کا شجرہ نسب بھی ارکان نبوت محمدی کے ارکان 4 اور نبوت محمدی کے ان شعبہ 4 گانا، یہ 4 جو دائرے ہیں نبوت محمدی کے، ان میں سے کسی نہ کسی دائرے پر جس ادارے کا شجرہ نسب ختم نہ ہو اور جس کا سلسلہ نسب اس سے جا کر متصل نہ ہو جائے، وہ مقصود نسب ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں اور اللہ تعالیٰ کی مسرتیں نہیں۔ اس لیے ہم عالم اسلام کے ہر صحیح الاساس مدرسے کو، ہر جامعہ کو، جس کی بنیاد اس سے تعلق تقویٰ من اول یوم، جس کی بنیاد نبوت محمدی کے فیضان پر ہے، جس کی بنیاد تعلیمات نبوی پر ہے، جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، جس کی بنیاد صحیح مقاصد پر ہے، ہم ہر اس جامعہ اور مدرسے کا شجرہ نسب ملاتے ہیں نبوت محمدی کے ان 4 ارکان یا ان 4 دائروں میں سے کسی دائرے۔ یعلمہم الکتاب، اس سے ہم سارے مدارس اور جامعات کا نصرنامہ ملاتے ہیں۔ الحکمہ، اس سے ہم اخلاق، امت کے اخلاق کا سلسلہ ہم جا کر ختم کرتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب الحکمہ پر،
اور حکمت کے معنی جیسا کہ ہمارے استاد الاساتذہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں الحکمہ کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے اس سے مراد اخلاق، اور انہوں نے ثبوت کے طور پر دو مقامات قرآن مجید کے دو مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ ایک تو سورہ اسراء میں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام امہات اخلاق، اصل اصول جو اخلاق کے ہیں ان سب کا تذکرہ کیا کہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور آگے یہ ہے کہ اسراف سے کام نہ لو، ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان لینا یا حدود سے تجاوز کرنا اور عفت و پاکدامنی کے دائرے سے باہر قدم نکالنا، یتیم کا مال کھانا اور کسی کو ناحق قتل کرنا اور زمین پر اکڑ کر چلنا اور بہت زور سے حیوانوں کی طرح بولنا، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد ہمارے ذالک ما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ حکمت اور اخلاق جس کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جس کی تمہیں تعلیم دی۔ اسی طریقے سے سورہ لقمان میں یہاں ایک جگہ پر بڑے اہم اخلاق بیان کیے ہیں لقمان علیہ السلام کی زبان سے، یا بنیا کر کے میرے بیٹے ایسا نہ کرنا، میرے بیٹے ایسا کرنا، میرے بیٹے ایسا کرنا۔ وہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی اور وہ ساری کی ساری اخلاقی اور روحانی ہدایات تھی، اخلاقی نصیحتیں تھیں، اخلاقی تعلیمات تھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو بڑی حکمت دی، بڑی حکمت سکھائی۔ اب اس کے بعد لقمان علیہ السلام کی تعلیم کا تذکرہ کیا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو سب سے زیادہ ان کو عزیز تھا اور جس کو آدمی اپنے جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے رکھ دے، بڑی سی بڑی قیمتی جو چیز ہوتی ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ جس سے اس کو لگاؤ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جس کی فکر اس کو ہوتی ہے اور جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، نفس جگر ہوتا ہے، اس کو دینا چاہتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے گویا اپنا دل کھول کر کے رکھ دیا، اپنا جگر نکال کر کے، کلیجہ نکال کر کے اپنے دلبند کے سامنے، اپنے لفظ جگر کے سامنے اپنا کلیجہ نکال کر کے رکھ دیا، اور ان کی تعلیمات کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اپنی طرف نسبت کر کے ہم نے لقمان کو الحکمت دی۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ساری کی ساری اخلاقی تعلیمات۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں حکمت کے معنی ہے اخلاق، جن کو ہم اخلاق کہتے ہیں، ہم آپ اردو میں اخلاق کہتے ہیں، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ اس کا اخلاق بہت اونچا ہے، وہ بڑا خلیق ہے، وہ بڑا صاحب اخلاق ہے، اخلاق حسنہ۔ یہ ان الفاظ سے جو چیزیں مراد ہوتی ہیں، جو حقیقتیں مراد ہوتی ہیں، وہ قرآن مجید کے حکمت کے لفظ سے مقصود ہیں، یعنی قرآن مجید ان کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امت کی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں بعد میں امت کے اندرونی صلاحیتوں کا اظہار، امت کے جوہر کا، امت کا جو جوہر اصلی ہے بحیثیت امت کے، امت محمدی کا جوہر اصلی جو ہم کو نظر آتا ہے دنیا میں، زندگی کے میدان میں، تاریخ کے صفحات میں، اور اس کی علمی اور دینی اور باطنی کمالات کی شکل میں، یہ سب در حقیقت امتداد ہے، یہ سب در حقیقت ظہور ہے اور نتیجہ ہے نبوت محمدی کے ان اوصاف شہادگانہ کا، ارکان اربعہ کا۔ یہ 4 ارکان بیان کیے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا فرمایا گیا، وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی ناخواندہ سرزمین میں جہالت کا مرکز تھی، جو ہر آشنا بھی نہیں تھی، اس کو نہ اپنے دستخط کرنے بھی نہیں آتے تھے، اور جن کا قومی لقب ہی امیین پڑ گیا تھا، یا پھر یہودی کا جیسا رہنا پھر امیین شدید، ارے ان انپڑھوں جاہلوں کے ساتھ جو معاملہ کرو سب ٹھیک، کوئی خدا کیا سوال نہیں ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تمہیں ذرا ہوشیاری کے ساتھ رہنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ سب روا ہے۔ تو ان کا قومی لقب ہی امی بن گیا تھا، اور باقی امی تو غالب تھی۔
فرماتا ہے وہ پاکزاد اس نے کہ امنیوں میں ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو پڑھ کر سنا دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب مبارک پر، قلب اطہر پر جو کچھ نازل فرمایا اس کو جو کہ تو بالکل من وعن وہ پڑھ کر سنا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنقرئک فلا تنسى، اور فرماتا ہے ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ قلب مبارک پر جو کچھ نازل ہوگا فرشتے کے ذریعے جو وحی آئے گی وہ نقش ہو جائے گی، بالکل کنقش فی الحجر، جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، بے ادبی ہے، گستاخی ہے اس کا ذکر کرنا، وہ قیامت تک کے لیے بالکل لمٹ اور لازوال اور روشن ہو جائے گی، اور ایک نقطہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا۔ ساری دنیا اگر چاہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ قلب مبارک میں، قلب نبوی میں وہ محفوظ ہو، پھر زبان پر وہ صحیح طریقے پر آئے، پھر زبان سے وہ منتقل ہو سینوں تک، پھر سینوں سے وہ منتقل ہو سفینوں تک، کتابوں تک، عالموں تک، ایک نسل سے دوسری نسل تک اور قیامت تک، اور پھر اس میں جغرافیائی اور تاریخی تمام حدود کے لیے سب بالائے طاق رکھ دیے جائیں، اس کے کوئی حدود صغوری نہ ہو، یہ سب انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی تفسیر میں شامل ہے۔ تو فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا پہلا کام یہ ہے، اور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا کام اور ان کی پہلی خدمت اور ان کے سبب جو کام کیا گیا ہے وہ اس کا پہلا ظہور یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو جو علم ملا ہے، اللہ کی طرف سے الفاظ کی شکل میں جو کلام ان کی طرف آیا ہے، منتقل ہوا ہے، وہ اس کو امت کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، چنانچہ آپ نے اس خدمت کو جس طرح انجام دیا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج یہ قرآن مجید کی شکل میں، مصحف کی شکل میں، یہ بین الدفتین ہمیں جو چیز ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس اس طرح ہے کہ سینوں میں بھی ہے اور سفینوں میں بھی ہے، اور اس طرح سینوں میں ہے کہ نہ اس طرح کبھی سینوں میں رہی، اور اس طرح سفینوں میں ہے کہ نہ اتنے سفینوں میں کبھی کوئی آسمانی صحیفہ، کوئی اللہ کی کتاب نہیں۔ یہ سب آج دنیا کے سامنے ہے کہ اگر کہا جائے کہ صرف آس پاس اور یہاں اس مجمع میں کتنے حافظ ہیں تو میرے خیال میں 1 درجن سے زائد، یہ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ذرا سی شکایت ہے آپ لوگوں سے، اور میں جامعہ والوں سے کہوں گا کہ قرآن مجید کے حفظ کا اتنا اہتمام ہونا چاہیے، اور مدارس میں ابھی اتنا اہتمام یہاں نہیں شروع کیا گیا ہے، اس لیے میں بہت ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ 1 درجن سے زیادہ، لیکن اگر یہ کسی پرانے مدرسے کا جلسہ ہوتا تو میں کہتا کہ 100 سے زائد حافظ تو یہی مل جائیں گے اور مل جاتے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ کا معجزہ ظاہر ہوا سب سے پہلے خود عرب کی اس سرزمین پر اور اس عہد نبوی میں، اس مبارک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، نمازوں میں امامت فرمائی، قرآن مجید پڑھا اور لوگوں نے سنا اور آپ سے اخذ کیا، اور آج ہی کے زمانے میں سینکڑوں کی تعداد میں حافظ ہو گئے، اور آج یہ معجزہ زندہ دنیا میں موجود ہے کہ کسی کتاب کے حافظ آپ کو چراغ دے کر ڈھونڈے آپ تو نہ ملیں گے، لیکن یہاں آپ کو ایک ملک میں کئی ہزار نہیں مل کے، اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان میں اس وقت کئی لاکھ اور ممکن ہے کہ یعنی لاکھوں حافظ آپ کو مل جائیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، اور اسی طریقے سے دنیا میں کوئی کوردے مقام نہیں ہوگا جہاں اللہ کی کتاب کے یاد کرنے والے، یاد رکھنے والے موجود نہ ہو، اور رمضان مبارک کو اس کا ہر سال اعلان کرتا ہے، رمضان میں دھوم مچ جاتی ہے قرآن مجید کی، قرآن مجید پڑھنے کی اور سننے کی۔ یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام اس کا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس پر نازل کیا اس کے قلب مبارک پر، فرماتا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، جیسے حضرت سید صاحب مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا لطیف استدلال کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی معجزہ ہیں، اور قرآن مجید الفاظ کی شکل میں نازل ہوا، یعنی صرف اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کے الفاظ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہیں۔ اس کا ثبوت ہے کہ بلسان عربی مبین، اور زبان کا تصور الفاظ کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ وہ صرف یہی نہیں کہ اس کے معنی و مطالب آپ کے دل میں اتار دیے، بلکہ بلسان عربی مبین، عربی مبین کی شکل میں، تو عربی مبین تو الفاظ سے قائم ہے، اس کا ڈھانچہ تو الفاظ ہے، الفاظ نہیں تو زبان نہیں، معلومات کے معنی بھی اعجاز الہی اور وحی الہی اور الفاظ بھی وحی الہی۔ یتلو علیہم آیاتہ، ہم آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو قرآن مجید کی یاد کرنے والے، اور دوسری طرف قرآن مجید کو عربی لہجے میں اور اسی نشے و فراز کے ساتھ، جو ربم نہیں کہتا
اسی طریقے ادا کے ساتھ، یعنی یہ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید کو پڑھا اور صحابہ کرام نے اس طرح اس کی تلاوت کی، آج اس کا نمونہ دنیا میں موجود ہے۔ جہاں پر ٹھہرے وہاں ہمارے استاد ٹھہرتے ہیں، جہاں پر آپ نے وقت کیا وہاں وقت کرتے ہیں، اور جہاں پر وقت نہیں کیا وہاں وقت نہیں کرتے، اور جس کو آپ نے کل پڑھا تقسیم کے ساتھ پڑھا اس حد کو تقسیم کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جس کو آپ نے ترکیب کے ساتھ پڑھا یعنی نرم پڑھا اور ہلکا پڑھا اس کو آج بھی ترکیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ صرف قراءت و تجوید پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں عربی زبان میں اور غیر عربی زبان میں، وہ اگر سب ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو یہ میرے خیال میں یہ آپ کی مسجد جو ہے اتنی وسیع بہت وسیع معلوم ہوتی ہے، اس میں گنجائش نہیں ہوگی۔ صرف قرآن تجوید پر جو کتابیں 1350-1400 برس میں لکھی گئی ہیں اس کے لیے جگہ کافی نہیں، اور ان کے پڑھنے اور پڑھانے والے شاطبی اور شاطبی کی شرح اور شاطبی کے عالم اور شاطبی کے مدرس اور منظوم تجوید کی کتابیں اور نثر میں جو کتابیں لکھی گئیں اور ان کی جو شرح کی گئیں ان پر جو حاشیے لکھے گئے، اور پھر قرآن و تجوید کی خدمت کے لیے ان کی اس کی حفاظت کے لیے، اس علم کی حفاظت کے لیے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے جو مدرسے قائم ہوئے، ان مدرسوں کا بھی کوئی شمار نہیں۔ انہی مدرسوں میں سے ایک ہمارے شہر لکھنؤ جو شیعوں کا دارالسلطنت رہا ہے، جن کو قرآن مجید سے بہت تھوڑا تعلق رہا ہے، ہر زمانے میں ان کا تعلق قرآن مجید سے افسوس کمزور رہا، اس شہر لکھنؤ میں صرف ایک مدرسے فرقانیہ کی خدمات کو آپ دیکھ لیں، جو اللہ کے ایک مقبول بندے مولانا سید احمد خدا صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کوشش سے قائم ہوا، اور انہوں نے اس کو اپنے خون جگر سے اس کی پرورش کی اور آب دیدہ سے اس کی آبیاری کی۔ اس مدرسے فرقانیہ کی خدمات کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے فضلہ کو وہاں سے پڑھ کر نکلنے والوں اور پڑھانے والوں کا اگر آپ شمار کریں تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ لکھنؤ سے لے کر بخارا تک، سمرقند تک، غزنی تک اور کابل اور ہرات تک اور عرب تک، اور اس وقت بھی میں دیکھ کر کے آیا ہوں کہ جو لوگ اس وقت قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر اور حرم مکی میں بیٹھ کر، وہ ہمارے مدرسے فرقانیہ ہمارے احمد خدا صاحب کا، ان میں کتنے آدمی میں ان کا فیض شامل ہے، یا براہ راست وہاں کے فارغ ہیں یا وہاں کے فضلاء کے شاگرد ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی، تو آپ جب دیکھیں ابھی جو قرآن اس جلسے کا افتتاح قرآن مجید سے ہوا اور آج صبح جلسے کا افتتاح قرآن مجید سے ہوا، اور سورہ مریم بہت ہی ترنم و بہت ہی عمدہ طریقے پر دلکش طریقے پر پڑھی گئی، اور چپے چپے پر جہاں کہیں واز کے جلسے ہوتے ہیں، مدرسے کے جلسے ہوتے ہیں، ہر جگہ قرآن مجید سے ان کا افتتاح ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو سیاسی کانفرنسوں کا بھی افتتاح قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ یہ سب یتلو علیہم آیاتہ کا ظہور ہے، یہ معجزہ ہے۔ آپ نے جس طرح قرآن مجید پڑھ کر سنایا، آج تک امت اس طرح پڑھ رہی ہے، اور ان تمام اشاروں کو اس نے محفوظ رکھا ہے، ان تمام اداؤں کو محفوظ رکھا ہے۔ اداؤں کا محفوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے، یہ مصور بھی نہیں کر سکتے، مصور بھی تصویر کھینچ سکتے ہیں، اداؤں کو نہیں۔ جیسے کہ فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ اگر مصور صورت سے عادل سطح خاص کشید مانگے حیرت ہم کہ نازشرہ کے ساتھ خاص کشید، اگر مصور اس محبوب کی تصویر کھینچ سکتا ہے تو مجھے حیرت ہے کہ وہ اس کی اداؤں کیسے پیش کر سکتا ہے، اس کے ناز و انداز کو کیسے پیش کر سکتا ہے۔ لیکن امت نے پڑھنے کے انداز کو بھی قائم رکھا ہے۔ یہ آپ کے ریکارڈ، یہ آپ کے ٹیپ، جن میں آپ ہم جیسے خاکی اور گناہگار انسانوں کے لب و لہجے کو اور ان کے زیر و بم اور نشے و فراز کو محفوظ کر لیتے ہیں، ایسے لاکھوں اور کروڑوں ٹیپ اور ریکارڈ قربان امت کے اس قوت حافظہ اور توفیق الہی پر اور اس کے شغف پر اور اس کے عشق پر، بغیر عشق یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر امت کو قرآن مجید سے عشق نہ ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہ ہوتا تو یہاں پر آپ ٹھہرے تھے، یہاں پر آپ پڑھ گئے تھے، یہاں پر آپ نے آواز موٹی کر دی تھی، یہاں پر باریک کر دی تھی، اس حرف کو باریک طریقے پر ادا کیا تھا، اس حرف کو بہت زور کے ساتھ ادا کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی کسی زبان میں، کسی لٹریچر میں، کسی کتاب الہی کے بارے میں آج تک کسی مورخ نے، بڑے سے بڑے مورخ نے اور بڑے سے بڑے مبلغ نے اپنے دین کے دعویٰ نہیں کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا کہ آیا راتبیا، آپ نے ابھی قرآن مجید کی تلاوت سنی، قرأت سنی، کوئی جلسہ پھر کل ہوگا تو آپ اس میں سنیں گے، اس لیے جو آپ خود سنتے ہیں اپنے کانوں سے اور دیتے ہیں اس کی تو آپ سب دوائی دے سکتے ہیں، اس کے لیے تو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔
تو فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک ترتیب کے مطابق میں پڑھ رہا ہوں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو الکتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید کے مطالب بتائے، قرآن مجید کے حقائق بیان کیے، ان کو بتایا قرآن مجید ان سے کیا چاہتا ہے، قرآن مجید کی کیا تعلیم ہے، کیا تقاضے ہیں، احکام القرآن الگ، آداب القرآن الگ، حقائق قرآنی الگ، معارف قرآنی الگ، علوم قرآنی الگ، یہ سب چیزیں تفسیروں میں آپ دیکھیے، اور اہل قلوب اہل معرفت کی کتابوں میں آپ دیکھیے کیسے کیسے نقطے انہوں نے بیان کیے ہیں، یہ سب نقطے وہیں سے ماخوذ ہیں۔ آج جتنے چراغ روشن ہے یہ سب اسی چراغ سے دیا جلا ہے، اسی چراغ سے یہ چراغ روشن کیے گئے ہیں، وہ چراغ روشن ہی نہیں کہا جا سکتا جو اس چراغ سے روشن نہ کیا گیا ہو۔ تو بھائیو، یہ علمهم الکتاب صرف امت نے جو کتاب کی خدمت کی، حفظ کی شکل میں نہیں کہتا، وہ تو میں بیان کر چکا، تفسیر کی شکل میں اگر آپ دیکھیے تو کس کتاب کی تفسیریں اتنی لکھی گئی ہیں۔ آپ صرف یہی اگر آپ نے ہندوستان کو آپ لے لیجئے، جو یہاں اسلام بہت چکر کاٹ کر آیا ہے، اور بعض مورخوں کے کہنے کے مطابق سیکنڈ ہینڈ اسلام یہاں پہنچا ہے، جیسے سیکنڈ ہینڈ کتاب ہوتی ہے نا، ذرا سستی مل جاتی ہے، یہاں اسلام سیکنڈ ہینڈ آیا ہے، یعنی افغانیوں کا اور ترکوں کا لایا ہوا اسلام، عربوں کا لایا ہوا اسلام تو بس ملتان کے حدود تک رہا، اور اس کے بعد پھر یہاں اسلام آیا ہے، خدا جزائے خیر دے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ منالی ہمت ترکوں اور ان افغانوں اور ان خراسان اور ان موران نہر کے راستے سے آنے والے فاتحین اور علماء و مبلغین پر اپنی رحمت نازل فرمائے، جو اسلام کا تحفہ یہاں لے کر آئے، اسلام کی باز بہاری کا جھونکا ان کے ذریعے سے آیا، بہت مبارک تھے وہ لوگ، اور ہم اگر اس ساری عمر ان کا شکریہ ادا کریں تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہاں اسلام چکر کاٹ کر اور اپنی بہت سی تازگی اور اپنی بہت سی دلکشی اس کی دلکشی فرق پڑ گیا، لیکن پھر بھی یہاں آپ دیکھیے کہ صرف علم تفسیر پر جو مسلمانوں کی نے جو خدمات کی ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے محترم اور قابل فخر دوست مولانا سید صبغت اللہ صاحب بختیاری نے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا تو ہندوستان میں علم تفسیر پر، ہندوستان تفسیر کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ایک زمانے میں، ان کی فہرست اور ان کی تاریخ لکھنے کا ارادہ کیا تھا، معلوم نہیں ان کی یہ محنت کہاں تک پہنچی اور وہ کوئی کتاب تیار کر سکے یا نہیں، لیکن ایسی کتابیں موجود ہیں کہ اگر آپ علماء ہند کی تفسیر انہوں نے ان کی تفسیری خدمات تو دیکھنا چاہیں اور تفسیر پر جو انہوں نے کتابیں لکھی ان کو پڑھنا چاہیں تو پڑھتے پڑھتے اٹھا جائے، اتنی لمبی فہرست ملے گی۔ ان میں سے ایک آپ کے قریب کے اسی بحر عرب کے ساحل پر آرام فرمانے والے اور اسی خطے میں آنے والے حضرت سید علی محاینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ماہین میں مزار ہے، آپ انہی کی تفسیر الرحمان اور تحسیر المنان کو آپ دیکھ لیجیے، اس میں کیسے کیسے نقطے بیان کیے گئے ہیں اور کیسی کیسی مشغافیاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر قرآن مجید کے تراجم کا حال ہے، یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کی تعلیم اس نے ایسی دی کہ امت آج تک نہیں بھولی، اس سبق کو نہیں بھولی اور اس سبق کو برابر دہرائے چلی جا رہی ہے۔ آپ تفسیر میں دیکھیے، تجوید میں دیکھیے، آپ احکام القرآن پر سے کتابوں کا اگر جائزہ لیجیے، اور اس کے علاوہ اعراب القرآن پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن کے اعراب پر، اس کے نحوی وجوہ پر، اور اس میں جو اشکالات ہیں ان کو رفع کرنے پر اور اس کی تحقیق پر، تو آپ کو سینکڑوں کتابیں آپ کو ملیں گی۔ پھر الحکمہ، ان کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اخلاق کی تعلیم کوئی ایسی کھیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی امت حامل کتاب ہو، حامل علم ہو، اور اخلاق سے اس کو کوئی حصہ نہ ملا ہو، اخلاق بالکل الگ چیز ہے، اور یہ فیض ہے نبوت محمد، یہ فیض ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا کہ وہ میرا علم نہیں دیتے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری، بلکہ اچھے کی محبت اور برے کی نفرت بھی پیدا کرتے ہیں، یہ اس کے اخلاق بھی درست کر دیتے ہیں، وہ اس تعلیم کا مجسم نمونہ بن جاتا ہے۔ فرد اگر فرد کا معاملہ ہے تو فرد، اگر امت کا معاملہ ہے تو امت پوری بس۔ آپ جو کہہ دیجیے کہ اگر کسی کو اسلام دیکھنا ہو تو ان کو دیکھیں، صحابہ کرام کا حال کیا تھا، قرآن مجید میں ان کی تاریخ کی گئی، اس کو آپ دیکھیے، اذلۃ للمؤمنین عزۃ للکافرین اذلۃ للمؤمنین رحماء اشداء الکفار رحماء بینہم، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ یہ معمولی بات نہیں کہ اللہ نے ایمان کی محبت ان کے جاگزی کر دی، ان کے دل میں
پیوست کر دیے. حبب الیکم الایمان، ہمیں ایمان سے محبت ہے، ہمیں ایمانی چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن کبھی دھوکہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے ہم سے بڑھ کر کوئی نماز کا عاشق، ہم سے بڑھ کر کوئی نیکی کا قدر کرنے والا، ہم سے بڑھ کر کوئی احسان سلوک کرنے والا نہیں. اور کسی ہمیں ایمانی چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن کبھی دھوکہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے ہم سے بڑھ کر کوئی نماز کا عاشق، ہم سے بڑھ کر کوئی نیکی کا قدر کرنے والا، ہم سے بڑھ کر کوئی احسان سلوک کرنے والا نہیں. اور کسی وقت ہم پر ایک ایسا نشہ طاری ہوتا ہے اور ایک ایسا دورہ پڑتا ہے ہم کو کہ ہم سب بھول جاتے ہیں، ہم ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، ہم ماں باپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، ہم محسن کشی کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم احسان فراموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم خدا کی جناب میں ہماری زبان سے گستاخیاں نکل جاتی ہیں، ہم کمزور کو مسل ڈالتے ہیں، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے اس کو رون ڈالتے ہیں، ہم طاقتور کے سامنے اس طرح سر جھکاتے ہیں کہ جیسے بندہ خدا کے سامنے سر جھکائے، ہم پیسے کی اس طرح پرستش کرنے لگتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہی ہمارا معبود ہے، ہم ہر زوراور کے سامنے ہر چڑھتے سورج کے پجاری بن جاتے ہیں. اگر کوئی وزیر وقت کا وزیر آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بس اوپر خدا اور نیچے یہ اور کوئی درمیان میں نہیں، اور آج وہ وزیر نہ رہے تو اس طرح آنکھیں چرا لیتے ہیں اس سے کہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کب آیا اور کب گیا. یہ سب ہماری اخلاقی پستیاں ہیں. لیکن صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، ایمان کو مستقل طور پر محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اس کو خوبصورت اور دلکش بنا کر دکھایا، تمہارے دلوں میں اس کی محبت اتر گئی، پیوست ہو گئی، اور تمہیں وہ ہر وقت حسین و دلکش نظر آنے لگا. وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہیں کفر و فسوق اور عصیان نافرمانی اور فسق و فجور سے طبعی نفرت ہو گئی. ایک ہے عقلی نفرت، وہ بڑے بڑے فلسفیوں کو ہے، لیکن وہ اس کا بے تکلف اس کا ارتکاب کرتے ہیں. کسی ڈاکٹر سے پوچھے شراب کی 1000 خرابیاں بیان کرے گا، لیکن شراب پیے گا، شراب کا رکھیا. امریکہ میں دیکھ لیجئے کہ شراب کو چھوڑانے کی کتنی کوشش کی گئی لیکن شراب میں چھوٹی. اور ایسے لوگ بھی یورپ میں گزرے ہیں کہ وہ معلمین اخلاقیات اور ایتھکس پر، مورلس پر کتابیں لکھے تو آدمی اشش کرے اور جھومنے لگے، لیکن ان کو بڑی سی بڑی بد اخلاقی کا مرتکب پایا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ راجر بیکن یا فرانسس بیکن کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ تعلیمی کے زمانے میں یہ الفاظ اس کے متعلق لکھے تھے: دی ایبلسٹ آف دی ورلڈ اینڈ دی مینسٹ آف دی ورلڈ، دنیا کا سب سے قابل انسان، دنیا کا سب سے کمینہ انسان. یہ تضاد ہمیں انسانی زندگی میں نظر آتا ہے. کیوں؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کا ان کو کوئی حصہ نہیں ملا، اخلاق فاضلہ کا، مکارم اخلاق کا، اور رضائل سے، اخلاق رضیلہ سے ان کی رفتگاری نہیں ہوئی، ان کو خلاصی نہیں ملی، اور اخلاق فاضلہ سے وہ آراستہ نہیں ہوئے. لیکن صحابہ کرام کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی گئی اور اخلاق کا رنگ ان پر ایسا گہرا چڑھا دیا گیا
کہ اگر 1000 سمندر 7 سمندروں کے پانی سے دھو اور کوئی بھی کاسٹک سوڈا لاؤ، کوئی بھی ایسی چیز لاؤ، دنیا کی کوئی صابن، دنیا کی کوئی بارش، دنیا کی کوئی کوشش، دنیا کی کوئی وہ برین واش کہیے، کچھ کہیے، کوئی ان کو اپنے ان اصولوں سے ہٹا نہیں سکتا. ایسے پکے تھے کہ جان دے دے، لیکن جھوٹ ان کی زبان سے نہیں کر سکتا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو مانجتے اور سنوارتے ہیں، ان کو سیکل کرتے ہیں، جیسے کہ پالش کیا جاتا ہے ان کو پالش کر دیتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ مبارکہ میں آپ دیکھیے کہ دشمن آیا اور دوست بن کر فدائی بن کر گیا، پتھر آیا اور موم بن کر گیا، فاسق و فاجر تھا لیکن عبادت گزار اور ولی اللہ بن کر گیا. جو پارس کی کیا حقیقت ہے، پارس کا نام لینا بھی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، لیکن پارس کے متعلق سنا گیا ہے کہ جو پتھر چھو جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. وہ کیا پارس کیا تاثیر تھی، جو نسل خدرا پر غیروں کے رہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو نسل خدرا پر غیروں کے رہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو پاس سے گزرا جس پر سایہ بھی پڑ گیا، جس پر سایہ دور کا سایہ پڑ گیا، اور جن پر سایہ پڑا تھا ان کا سایہ اگر کسی پر پڑ گیا تو وہ سونا سلائے خالص کیمیا بن گئے، خود پارس بن گئے. کہ جو بھی ان سے اگر کوئی مخالف بن کر آیا تو وہ بھی کچھ لے کر گیا، کوئی محروم نہیں گیا، کوئی جھولی بھر کر گیا. اور آپ دیکھ لیجیے ساری سیرت نبوی، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیجیے، کیا حالت تھی. سینکڑوں واقعات ہیں. خزانہ ابن عمرو کہتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں، کہنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ طواف فرما رہے تھے اور مجھے یہ خیال ہوا کہ میں آج موقع ہے، میں آج اپنا کام کر ڈالوں اور قریش کے نام پہنچنا کہ میں اپنی اس فکر میں آپ کے پیچھے تھا کہ جہاں موقع ملے گا وہاں میں اپنا کام کروں گا، یعنی یہ عاقبت خراب کروں گا، لہو کالا کروں گا، حملہ کروں گا. آپ نے ایک مرتبہ موڑ کر دیکھا، فرمایا خزانہ کیا ارادہ ہے، کیسے آئے؟ تو کچھ نہیں، طواف کر رہا ہوں. آپ مسکرائے اور آپ نے ان کے سینے پر صرف ہاتھ رکھ دیا. کہتے واللہ العظیم میں وہاں سے جب آیا ہوں تو مجھ میں اتنی بڑی تبدیلی ہو چکی تھی کہ ایک عورت جس سے مجھے بڑا لگاؤ تھا، اور ہم سب لوگ یار لوگ بیٹھ کر کے رات گزارا کرتے تھے اور داستان سرائی کرتے تھے اور اپنا دل بہلاتے تھے. میں جب وہاں سے نکلا تو وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے مجھے دعوت دی کہ ہاں خزانہ آؤ. میں نے کہا اب نہیں ہو سکتا، اب میں وہ خزانہ نہیں ہوں جو کل تک. کیا بات تھی، صرف ہاتھ رکھی. حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے مجھ پر 2 دور گزرے. ایک دور ایسا گزرا کہ روح زمین پر کوئی ہستی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مقبول نہیں تھی. خدا کی قسم اگر اس تک مجھے موقع مل جاتا تو میں اپنی عاقبت خراب کر لیتا. اللہ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا کہ مجھے موقع نہیں ملا. اس کے بعد پوچھتا کہ میں ہولیا نہیں بیان کر سکتا تھا. میں نے آپ کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی. یہ 2 واقعے میں نے آپ کو سنائے. اس کے علاوہ تلوار ذہن میں بجھا کر کے ایک آدمی آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ کس ارادے سے آئے؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں. فرماتے ہیں وہاں کیا مشورے ہو رہے تھے؟ یا تم اور فلاں آدمی بیٹھ کر کے تنہائی مشورہ کر رہے تھے؟ اور وہ اسی وقت اسلام لاتا ہے، اسی وقت ولایت کے اعلیٰ مراتب تک پہنچ جاتا ہے. امت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک معمولی سے معمولی صحابی، اگر معمولی کہنا گستاخی نہ ہو، وہ امت کے بڑے سے بڑے ولی سے افضل ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ سنت کا شعار ہے. اس پر یقین کرو کہ ایک ایسا صحابی جس کو تھوڑے بھی صحبت کی دولت ملی ہے اور آپ کو سایہ ہی پڑا ہے اس کے اوپر، اور جمال جہاں آرا پر نظر ہی پڑی ہے، وہ امت کے بڑے سے بڑے غوث اور کتب سے بڑھ کر اس کا مرتبہ ہے. اور اللہ جزا خیر دے متکلمین کو ہمارے
اور عقائد کے مصنفین کو کہ انہوں نے ایسی ایک نقطے کی بات لکھ دی جس سے سب معاملہ حل ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کثرت عمل پر نہیں ہے، کثرت ثواب پر، یعنی ان کو قبولیت اس درجے کی عطا ہوئی۔ اب آپ کہیں کہ واہ ہم بزرگان دین کے زمانے میں تو پڑھتے ہیں کہ فلاں صاحب رات بھر سوتے نہیں تھے اور عشاء کے وضو سے اور فجر کی نماز 40 برس تک پڑھی، اور حضرت غوث الاعظم اور پیران پیر کہ کوئی ایسی ایسی عبادتیں اور عبادتیں اور صحابہ کرام کیا تو وہ عبادتیں نہیں ملتی، بلکہ شہادت دیتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کے متعلق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے مہر مراد کہتے ہیں ابو بکر کے متعلق واللہ ما كان اكثرنا صلاة ولا صياما ولكنهم شيء وقر في الخلق، خدا کی قسم ابو بکر کچھ ہم سے نماز روزے بہت زیادہ فائق نہ تھے، وہی 5 وقت کی نمازیں فرض پڑھتے تھے، وہی سنتیں پڑھتے تھے، وہی تہجد پڑھتے تھے، لیکن کوئی چیز تھی جو ان کے دل میں بیٹھ گئی، یہ ہے يعلمهم الكتاب والحکمہ، وہ رنگ چڑھا دیتے تھے اور وہ آدمی پتلا بن جاتا تھا، اس کا وہ آدمی اس کا بس اس کی تصویر بن جاتا تھا، اس کے اخلاق ایسے ہو جاتے تھے، اس میں ایسی روحانیت پیدا ہو جاتی تھی کہ جیسے کہ ہوا ٹھنڈی ہوا گزرتی ہے، جیسے بارش جب ہوتی ہے تو سب میں جان پڑ جاتی ہے اور بھوپلے نکل آتی ہیں اور لکڑی تک میں اس میں کچھ نور پیدا ہو جاتا ہے، کچھ لکڑی میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کا حال تھا کہ جدھر سے گزرے بس وہاں ایمان کی ہوائیں چلنے لگی، احسان کی ہوائیں چلنے لگی، عرفان کی ہوائیں چلنے لگی، وہاں نور کی بارش ہونے لگی، وہاں کے لوگوں کے اخلاق بدل گئے، اعمال بدل گئے، سیرت بدل گئی، سوچنے کے سانچے بدل گئے، اور کرنے کے طریقے بدل گئے، بولنے کے انداز بدل گئے، معاملے کے طریقے کے طور طریقے بدل گئے، ہر چیز کھانے پینے کا طریقہ بدل گیا، زبان بدل گئی، لہجہ بدل گیا اور تمنائیں بدل گئی، مقاصد بدل گئے، اور کسی چیز کے خواب دیکھنے لگے اور کسی چیز کی دھن ان کو سوار ہو گئی۔ یہ سب ذکیین کا نتیجہ ہے، اور بھائی وقت کم ہے اور اس کی شرح بہت تفصیل طلب ہے، یہ اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غور کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس آن بان کے ساتھ 3 جگہ قرآن مجید میں ان ارکان اربع نبوت کے ان 4 شعبوں کا ذکر کیا ہے، یہ ذکر ہم کو بتاتا ہے کہ یہ شعبے زندہ رہیں گے۔ جب کسی چیز کو بہت زور شور سے بیان کیا جاتا ہے، مثلا کہا جائے کہ فلاں کے مثلا قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ سلسلہ چلے گا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے ایک شاگرد تیار کیا ہے، ایک شاگرد، اس کو جانچ لو، پرکھ لو، امتحان کر لو، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کے علمی جوہر کھلیں گے اور اس کا فیض جاری ہوگا۔ اور اگر وہ آج استاد نے کہا کہ ہم نے ایک شاگرد تیار کیا ہے، یا کوئی شیخ وقت کہتا ہے کہ ہم نے ایک خلیفہ بنا کر تیار کیا ہے، اس کی تربیت کی اور کل اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ اس کے ساتھ یہ بات جوڑ نہیں کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ایک نسل کے لیے نہیں، پوری نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وَيَتْلُو رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 شعبے زندہ رہیں گے، ان کے بقا کا اعلان ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان شعبوں کے سنبھالنے والے، ان شعبوں کے ذمہ دار، ان شعبوں کو زندہ رکھنے والے اور نبوت اعجاز محمدی کا ثبوت پیش کرنے والے اور دنیا کو دکھانے والے کہ نبوت کا پیغام زندہ ہے، قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے یتلو علیہم آیات ہی کس گروہ کے سپرد یہ خدمت کی گئی، اس کو زندہ رکھے، اور کون سا گروہ اس کو سنبھالے ہوئے ہے اور تھامے ہوئے ہے، یہ حفاظ قراء کا گروہ ہے، یہ سب نائبین رسول ہیں، لیکن تلاوت یتلو علیہم آیات ہی کی نیابت ان کو ملی ہے۔ اور یعلمہم الکتاب کا کون سا گروہ حامل ہے، کس گروہ کی دم سے یہ اس کی رونق قائم ہے اور اس کا فیضان جاری ہے، یہ علماء کا گروہ ہے، اور ان کے لیے مدارس کی ضرورت ہے، ان کے لیے کتب خانوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے علوم کی تدوین کی ضرورت ہے، ان کے لیے نشر و اشاعت کی ضرورت، سب کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ یہ اس امت محمدی کے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول ہونے کی دلیل ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت پیش آئی وہ اس کا انتظام الہام بطریق الہام امت کے قلوب میں اس کو
اس کو جادو نہیں کیا اور امت بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی. اگر اس کو آپ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں تو امت نہیں اس سے رک سکتی تھی، وہ ضرورت کا انتظام کرتی. حفاظ پیدا ہوئے، ساری دنیا کی حکومتیں اگر چاہتی کہ حفاظ نہ پیدا ہو تو حفاظ پیدا ہو کر رہتے. علماء پیدا ہوئے، سارے دشمنان اسلام اگر طے کر لیتے کہ علماء نہ پیدا ہو تو علماء پیدا ہو کر لیتے. اس لیے کہ یعلمهم الکتاب والحکمہ کا ظہور ہونا تھا، اور اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ان کا معجزہ باقی رہنا تھا. تو یعلمهم الکتاب اور تعلیم حکمت کے لیے اور تزکیہ نفوس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو پیدا کیا. اور بالکل میں اس کو، میرے لیے یہ بات بدیہی حقیقت ہے، مجھے اس میں ذرا شبہ نہیں ہے، یہ سب الہام ربانی تھا. یہ میں کہیں مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے کسی گوشے میں کسی جماعت کی کوئی کانفرنس ہوئی ہو اور اس میں ریزولیشن پاس ہوئے ہو یا انہوں نے کہیں بیٹھ کر سازش کی ہو کہ تصوف کے نام سے ایک سلسلہ جاری کرنا چاہیے. تاریخ کی وفادی نگاہ سے کوئی چیز بچی نہیں ہے. اگر کہیں کسی کونے میں بھی کوئی سازش ہوئی ہے، اخوان الصفا کی سازش بڑی نزاکت کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن تاریخ کے اندر اس کا ثواب ملتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ سازش کہاں ہوئی تھی. لیکن کہیں اس سازش کا کہیں وجود نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے کہ کہیں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں، انہوں نے کہا ہو کہ بھائی ایک ایسا فن نکالنا چاہیے جس میں کہ کسی طریقے سے امت کی اصلاح ہو اور قلوب میں گرمی پیدا ہو اور اخلاص پیدا ہو اور احسان پیدا ہو. یہ کسی کانفرنس کا نتیجہ نہیں، یہ کسی اور فکر کا نتیجہ نہیں، یہ بالکل الہام ہے، الہام ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام جی کو اور جو محل راز تھے، جو عارفین تھے، جو راسخین فی العلم تھے، جو کتاب سنت کے بڑے محافظ تھے اور جن کو سب سے زیادہ غیرت تھی، جن کے اندر کتاب و سنت کی حفاظت کی اور جو اتباع سنت میں سب سے بڑے ہوئے تھے، انہی کے دل میں الہام کیا، انہی کے دل میں یہ آگ سلگائی کہ امت کی خبر لینی چاہیے. ظاہری طور پر علماء کو سنبھال لیا. اللہ فقہاء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے مسائل کا استنباط کیا اور ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ پیدا ہوئے اپنے اپنے وقت پر، اپنی اپنی جگہ پر، اور انہوں نے امت کی طرف سے محنت کر ڈالی جو امت کبھی نہیں کر سکتی تھی. انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، انہوں نے اپنے خواب و خود حرام کر لیا، انہوں نے وہ زندگی کی ضرورتوں کو بھول گئے، وہ بالکل انہوں نے اپنے کو تج دیا اور یہی کام کیا. تو فقہاء نے یہ کام کر لیا، محدثین نے حدیث کی حفاظت کا کام کر لیا، حدیث محفوظ ہو گئی ہے، خطرہ نہیں رہا. تو ہمیں جو باطنی تسلسل ہے، جو امت کا جو اتصال ہے اپنے نبی کے ساتھ بطریق روحانیت، جو وہاں سے فیض آ رہا تھا، جو قلب میں گداز اور حرارت پیدا ہوتی تھی، جو آدمی کو عبادات پر مجبور کرتی تھی، ابھارتی تھی کہ رات کو سو نہیں سکتا تھا. تجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. معلوم ہوتا ہے کانٹوں پر لیٹے ہوئے کہ کسی کروٹ کے نصیب نہیں، وقت ہوا کہ نہیں، صبح ساجد تو نہیں ہو گئی، صبح ساجد تو نہیں ہو گئی، 10 مرتبہ پوچھیں گے، 10 مرتبہ باہر نکل کر کے دیکھیں گے تہجد کا وقت ہے یا نہیں. ابھی سوئے میں ذرا سی دیر ہوئی لیکن تہجد ان کی لاگا نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ان کے اندر اخلاص، ان کے اندر احسانی کیفیت، نماز میں استقرار اور دعا میں حلاوت اور خشوع اور رقت اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں جاری ہو گئی اور معلوم ہوا کہ دل پر ایک چوٹ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی کانٹا چبھ رہا ہے. یہ سب کیفیات جو امت کو اپنے نبی سے ملی تھی، ان کیفیات کو باقی رکھنا، ان کو منتقل رکھنا اور ان کو ترقی دینا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے دل میں یہ الہام کیا. یہ القاء ربانی تھا کہ تم اس شعبے کو سنبھالو، اور انہوں نے بالکل کتاب و سنت کے اساس پر اس شعبے کو سنبھالا. لیکن ایک ذرا سی ہونے والی بات ہو گئی، اس کا مجھے بھی افسوس ہے اور بہت سے لوگوں کو افسوس ہے کہ اس کا نام کسی نے معلوم نہیں کس وقت کس وجہ سے تصوف رکھ دیا. بس یہ ایک آزمائش پیش آ گئی. اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں توفیق تھی کہ اگر آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہیں. وہاں کیا ملتا ہے؟ وہاں تو یہ ملتا ہے من احسان. قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. یا رسول اللہ، احسان کمال کی بات کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کمال کی بات یہ ہے، احسان یہ ہے تم خدا کی طرح عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو بہرحال وہ تم کو دیکھتا ہے.
ایسا ہی وَيُزَكِّيهِمْ کا قرآن مجید میں آیا ہے. ایسے اور بھی قرآن مجید میں حدیث میں ایسے الفاظ نکالے جا سکتے تھے جو اس کا عنوان ہوتے، لیکن نہیں ہوا. یہ ایک واقعہ جس میں بھی حکمت الہی ہوگی پیش آ گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کہاں ہے، تصوف کہاں سے ثابت ہوتا ہے، یہ ایک نام کہاں آیا ہے، بخاری میں نہیں ملتا، مسلم میں نہیں ملتا، اور موطا میں نہیں ملتا، اور ترمذی میں نہیں ملتا، اور سیرت ابن ہشام میں نہیں ملتا، اور فلاں میں نہیں ملتا. حالانکہ قرآن میں ملتا ہے اور حدیث میں ملتا ہے. وہ کیا ذکیم اور وہاں ملے تھا اتنی بات ہے. باقی اس کے طریقے ہیں، اس کے جو رسوم ہیں، اس کے جو مظاہر ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں، یہ الگ ہے. ان میں بہت اختلاف کی گنجائش، بہت تین وقار کی گنجائش، بہت تبدیلی کی ضرورت اور ہمیشہ ہوتی رہی. لیکن جو شریعت کا مقصود تھا، لب لباب شریعت کا جو جوہر تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق ہو، اور ایسا تعلق ہو کہ جیسے ایک زندہ حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے. بہت چھوٹی مثال ہے، جیسے بچے کو اپنی ماں پر ناز ہوتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری ماں سب کچھ کر سکتی ہے، سب دے سکتی ہے. چھوٹا شیرخوار بچہ جب اس سے بڑھ کر تعلق بندے کو خدا کے ساتھ ہو، نماز میں اس کو ایک کیفیت محسوس ہو، وہ کیفیت ہو جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ارے نہیں یا بلال، اے بلال مجھے آرام پہنچاؤ، اے بلال مجھے آرام پہنچاؤ. آج کتنے آدمی بڑے فقیر اور بڑے محدث بھی ہوں گے، لیکن یہ کیفیت نہیں. ارے نہیں یا بلال، قرۃ عینی کی صراط، یہ کیفیت نہیں. یہ کیفیت کے سجدے میں جائیں تو سینے مبارک سے ایسی آواز نکلے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آندھی چلی ہوئی ہے آگ پر اور وہ کھٹ 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 کر رہی ہے. اس بڑا درد کا ایک جوش اور ایک طوفان اٹھتا تھا. بس یہ اس کو ان بزرگان دین نے سنبھالا مختلف ناموں سے مختلف جگہوں پر، جن کو اللہ نے توفیق دی. ان میں سے کسی کا نام سیدنا عبد القادر جیلانی ہے، اور کسی کا نام مجدد ثانی ہے، اور کسی کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے، اور کسی کا نام شاہ ولی اللہ ہے. کتاب و سنت کے علم میں اور کتاب و سنت کی اہمیت میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. اگر میں قسم کھا کرتا ہوں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ایک متنفس روح زمین پر نہیں تھا جس کو کتاب و سنت کی اتنی اہمیت اور غیرت ہو، اور کتاب و سنت کے لیے جو جان دینا چاہتا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی. اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حمایت کرنے کے لیے سیدھا صفر ہونے والا اگر مجدد ثانی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا جس نے اکبر جیسے فتنے کا مقابلہ کیا، اور اکبر جیسے فتنہ اکبر کا اس نے مقابلہ کیا، تو میں بالکل صحیح کہوں گا. لیکن انہی لوگوں نے امت کے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اور دلوں کی حرارت اور گداز کو قائم رکھنے کے لیے اور ان عبادات اور ان احکام شریعت کے جوہر اور کے باطن کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے تجربے کے مطابق کتاب و سنت سے عرض کر کے یہ چیزیں پیش کی. تو اس لیے آج میں نے جیسے آپ سے کہا کہ قرآن مجید میں جس دھوم دھام کے ساتھ اور جس عنوان کے ساتھ ذکر کیا اللہ کا اس احسان کا کہ ہم نے ایسا پیغمبر بھیجا دیجیے جو تلاوت آیات کرتا ہے، تعلیم کتاب و حکمت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. اس سے میں کم سے کم یہ سمجھتا ہوں، میرا فہم ناقص، کہ یہ چیزیں قائم رہیں گی. اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے قرآن مجید میں. دیکھ لو کہ جو نعمتیں اس وقت تک باقی ہیں اور قیامت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جو محدود تھی اور تھوڑے وقت کے لیے تھی ان کو اللہ تبارک تعلیم و حکیم جو خالق ہے زمانوں کا اور مکانوں کا، وہ اس طرح اس کا ذکر نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ امت میں جب تک امت ہے یہ چار چیزیں کسی نہ کسی شکل میں باقی رہیں گی. یہ مدارس، یہ تلاوت آیات کے مرکز ہے، تعلیم کتاب کے مرکز ہے، اور یہ حدیث اور سیرت کی کتابیں اور یہ معلمین اخلاق اور مسلمین امت یہ تعلیم حکمت کے ذمہ دار ہیں. اور یہ صوفیاء کرام جن کو صوفیاء کرام مجبوری سے کہتے ہیں کہ ان کا یہی مشہور نام ہے، لیکن مذکین و مربین اور اہل باطن اور فقہ باطن کے عالم یہ ذکیین کا مظہر ہے، ذکیین کے شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہے. بس اب آپ اس جامعہ کو اگر ان چاروں چیزوں کا مرکز بنانے کی کوشش کریں. اللهم إنا نسألك أن تقدر خيرا، وأن توفقنا للخير، وأن تهدينا للخير، وأن تثبتنا على الخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا.